السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے دل کا رنگین شہر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ روشن پور نام کے ایک رنگین شہر میں ایک ننھا سا بچہ رہتا تھا جس کا نام تھا احسن۔ احسن کی آنکھوں میں تجسس چمکتا رہتا تھا، بال ہوا میں لہراتے رہتے اور قدم ہمیشہ بھاگنے دوڑنے کے لیے تیار۔ مگر اس کی ایک بات عجیب تھی، احسن کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا مونسٹر رہتا تھا۔ جی ہاں، بالکل ایک چھوٹا سا گول مٹول سرخ بالوں والا شرارتی سا مونسٹر جس کا نام تھا گسو۔ گسو کو صرف احسن دیکھ سکتا تھا۔ جب احسن ناراض ہوتا تو گسو اور بھی بڑا اور بھی سرخ ہو جاتا، اور جب وہ خوش ہوتا تو گسو سکڑ کر چھوٹا سا ٹماٹر بن جاتا۔ مگر احسن کو کبھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ گسو ہے کیوں اور یہ بڑھتا کیوں ہے۔ ایک دن اسکول میں سب بچے رنگوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ احسن نے نیلا رنگ چنا تھا۔ وہ پہاڑ، آسمان اور سمندر بنانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی پینٹنگ ختم ہونے کے قریب پہنچی، ایک بچہ اس سے ٹکرا گیا۔ پینٹ پوری تصویر پر پھیل گیا۔ احسن کی آنکھیں پھیل گئیں، دل تیز دھڑکنے لگا اور گسو بڑا ہو گیا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، احسن، اس سے لڑو، چیخو، کہو کہ میری ڈرائنگ کیوں خراب کی۔ احسن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے منہ کھولا، مگر تبھی کلاس میں داخل ہوئی تنزیلہ میم۔ وہ مسکرائیں جیسے وہ احسن کے دل میں چھپا ہوا طوفان دیکھ سکتی تھی۔ بیٹا، کبھی کبھی ڈرائنگ خراب ہو جاتی ہے، مگر نئی ڈرائنگ بنائی جا سکتی ہے۔ جذبات برے نہیں ہوتے، بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ احسن نے گسو کی طرف دیکھا۔ گسو اب بھی سرخ اور پھولا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اس سے کیسے بات کرے۔ شام کو جب احسن گھر لوٹا تو بہت خاموش تھا۔ امی نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ کیا ہوا احسن؟ وہ کچھ بول نہیں پایا، صرف اپنا بیگ رکھ کر کمرے میں چلا گیا۔ اسی رات جب سب سو گئے، احسن نے خواب میں اپنے سامنے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک دل کا جنگل تھا، اونچے اونچے درخت، رنگین پرندے، روشنی سے چمکتے پھول، اور ان سب کے بیچ گسو بیٹھا تھا، مایوس سا، آنکھیں جھکائے ہوئے۔ احسن دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ گسو، تم اتنے غصے میں کیوں رہتے ہو؟ گسو نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں گیلے ٹماٹر کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں غصے سے نہیں آتا، میں تمہاری حفاظت کے لیے آتا ہوں۔ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، میں ڈھال بن جاتا ہوں۔ میں چیختا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ احسن حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی ایسے نہیں سوچا تھا۔ مگر تم مجھے مشکل میں ڈال دیتے ہو۔ سب سمجھتے ہیں میں گندا بچہ ہوں۔ گسو کی آواز رند گئی۔ مجھے کوئی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ تم بھی نہیں۔ میں بھی اچھا بننا چاہتا ہوں، بس مجھے سن لو، اپنا دل دکھنے دو، پھر میں خود چھوٹا ہو جاؤں گا۔ احسن کے دل میں پہلی بار گسو کے لیے نرمی اتری۔ اس نے آگے بڑھ کر گسو کو پیار سے چھوا۔ گسو ایک دم سے چھوٹا ہو گیا، بالکل ایک چھوٹا سا لال موتی۔ دل کے جنگل میں چلتے چلتے احسن کی ملاقات دو اور مخلوقات سے ہوئی۔ دکھ، ایک نیلے رنگ کا بادل جو نرمی سے احسن کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، جب تم رو لیتے ہو میں پرسکون ہو جاتا ہوں، دکھ کو دبانے سے میں طوفان بن جاتا ہوں۔ خوشی، ایک سنہری تتلی جو احسن کے گرد چکر لگانے لگی۔ میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوتی ہوں، تمہارے ہی اندر۔ اکثر تم خوشی باہر کی چیزوں میں تلاش کرتے ہو، مگر میں تو تمہارے دل میں رہتی ہوں۔ جب دل میں خوشی نہ ہو تو باہر کی چیزیں سکون اور خوشی نہیں دیتی۔ اس لیے مجھے اپنے اندر تلاش کیا کرو۔ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہوتی ہوں، مگر جب تم گسو یا دکھ کو باہر نہیں آنے دیتے تو میں کھو جاتی ہوں، کیونکہ گسو اور دکھ تمہارے دل میں ڈیرا جما کے بیٹھ جاتے ہیں۔ احسن نے حیرت سے پوچھا، تو کیا یہ سب جذبات میرے دوست ہیں؟ تتلی ہنستے ہوئے بولی، ہاں، ہر رنگ ضروری ہے۔ دل کا جنگل تبھی خوبصورت لگتا ہے جب ہر جذبہ اپنی جگہ پر ہو۔ اگلی صبح احسن اسکول گیا، مگر آج کچھ بدلا ہوا تھا۔ جب اس کے دوست نے اس کا پینسل باکس گرایا تو گسو فوراً ظاہر ہوا، مگر اس بار احسن اسے ڈرا نہیں۔ تم ٹھیک ہو گسو؟
مجھے پتہ ہے تم میری حفاظت کرنا چاہتے ہو، مگر میں بات سے مسئلہ حل کر لوں گا، غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غصو چھوٹا سا ہو کر بیٹھ گیا۔ احسن نے مسکرا کر اپنے دوست سے کہا، کوئی بات نہیں، اگلی بار خیال رکھنا۔ دوست نے فوراً معافی مانگی اور احسن کی خوشی کی سنہری تتلی اس کے آس پاس اڑنے لگی۔ امی نے نوٹ کیا کہ احسن آج کل بہت پرسکون ہے۔ وہ بولی، بیٹا آج تم بہت بڑے لگ رہے ہو۔ احسن ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، امی میں نے اپنے جذبات سے دوستی کر لی ہے۔ غصہ، دکھ اور خوشی، یہ سب میرے دل کا خزانہ ہے، میں اب ان سب کو سمجھتا ہوں۔ امی نے حیرت اور کچھ خوشی سے گلے لگا لیا۔ اب احسن جب بھی ناراض ہوتا، غصہ آتا مگر چیختا نہیں تھا۔ احسن اس سے بات کرتا، اس سے سنبھالتا اور غصہ ایک چھوٹے سے سرخ دل میں بدل جاتا۔ روشن پور کے لوگ کہتے تھے، احسن کے دل میں بہت رنگ ہیں اور وہ ہر رنگ کو سمجھتا ہے، اسی لیے اس کا دل سب سے روشن ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے سیکھا کہ ہر جذبہ اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو، دکھ ہو یا خوشی، لیکن ہمیں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے۔ ہم جذبات کو کنٹرول کریں، نہ کہ جذبات ہمیں۔ جذبات کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جذبات کو دبانے سے وہ بڑے اور ڈراؤنے بن جاتے ہیں۔ جذبات کو سمجھنے اور ان سے بات کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہر بچہ اپنے دل کے جنگل کا بادشاہ ہے، بس اسے اپنے رنگوں کو پہچاننا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔